بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج میری اس اشتہار پر جب نظر پڑی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ آج کا مسلمان کیا اپنے گھر میں فوت ہونے والے کو غسل نہیں دے سکتا۔ اس اشتہار کا آپ عنوان دیکھیں۔ یہ اشتہار بنانے والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے، وہ فوت ہونے والا مرد ہے یا وہ فوت ہونے والی خاتون ہے، اس کو غسل ہم دیں گے۔ تو جن کے ہاں فوتگی ہو رہی ہے کیا وہ غسل نہیں دے سکتے؟ اور ایک اور بات، اس اشتہار میں تفریق نہیں کی گئی کہ مرنے والا مسلمان ہوگا تو ہم غسل دیں گے، یا مرنے والا عیسائی ہوگا تو ہم غسل دیں گے، مرنے والا ہندو ہوگا، سکھ ہوگا تو ہم غسل دیں گے۔ کسی کی تفریق نہیں ہے، جبکہ یہ تمام لوگ ملک عزیز پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کی دینی تعلیم کے حوالے سے اور دینی تربیت کے حوالے سے اتنی کمی ہے کہ گھر میں فوت ہونے والے مرد کو گھر کے مرد ہی غسل نہیں دے رہے۔ گھر میں خاتون اگر فوت ہو جاتی ہے تو گھر کی خواتین ہی غسل نہیں دے رہی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح سے غسل دیا جاتا ہے۔ بھئی یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بچوں کو سکھائیں گے تو بچے آگے کام آئیں گے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنی آپ بیتی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا معاشرہ کس قدر دین سے دور ہے۔ میں ایک مرتبہ گھر کا سودا سلف لینے کے لیے بازار نکلا ہوا تھا۔ مجھے راستے میں ایک تبلیغی دوست نے روکا اور کہنے لگے، مولانا یہ دو نوجوان ہیں، آپ ان کی گفتگو سنیں، ان کی بات سنیں، یہ بیچارے بہت پریشان ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی پریشانی کو دور کر لیں۔ تو واقعتاً ان کے چہرے اترے ہوئے تھے افسردگی کے ساتھ۔ میں نے ان سے پوچھا، بھائی کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تو ایک نوجوان بولا کہ گھر میں ایک میت ہے، ان کو غسل دینا ہے، تو ہمیں کوئی غسل دینے والا نہیں مل رہا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں جو میت ہے اس کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، وہ میت میرے پاپا کی ہے، وہ میرے ابا جان ہیں۔ اور جو دوسرا نوجوان تھا، میں نے ان سے پوچھا، آپ کے کیا لگتے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا، میرے چچا ہیں۔ اب دیکھیں، دو نوجوان اس شخص کی تلاش میں ہیں جو مردوں کو غسل دیتا ہے، کیا خود غسل نہیں دے سکتے؟ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے جنازہ کب ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگے، جنازے کا وقت ہو چکا ہے اور لوگ وہاں پر جنازے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی غسل دینے والا ہی نہیں مل رہا، ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ساری زندگی آپ کے ابا نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ کو نہلایا دہلایا ہے، آپ کو کھلا پلا کے اتنا جوان کیا ہے، آج آپ کے بابا دنیا سے رخصت ہوئے، کیا آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو غسل نہیں دے سکتے؟ بیچارہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا، بھائی شرمندہ کرنے کے لیے آپ کو یہ بات نہیں کہہ رہا، آپ ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ غسل دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، غسل ہی دینا ہے تو آپ خود دیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کس طرح سے غسل دیتے ہیں۔ میں کہا چلیں یہ رہنمائی میں کر دیتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ آپ یقین جانیں کہ ان کے گھر کے باہر افراد جنازے کے لیے کھڑے ہیں کہ ابھی ہم جنازہ پڑھیں گے، لیکن اندر کی صورتحال کیا ہے، میت کو ابھی غسل ہی نہیں دیا گیا۔ بہرحال میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں جا کر جنہوں نے غسل میں شریک ہونا تھا، میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھایا، بتلایا کہ کس طرح سے آپ نے غسل دینا ہے۔ اور غسل دیتے ہوئے ان کا ایک بھتیجا، میت کا بھتیجا، وہ بھی غسل میں شریک تھا، اور ان کا بیٹا بھی میت کے غسل میں شریک تھا۔ تو بیٹا اب اپنے باپ کو غسل دے رہا ہے، صابن لگا کے بار بار دھو رہا ہے، اس نے بازو کو 2-3 مرتبہ دھو لیا۔ اب اس کا بھتیجا کہنے لگا کہ بازو کو 3 مرتبہ آپ نے دھو لیا ہے، اب آپ ایسا کریں کہ اس طرف آ جائیں، سر کی طرف، تو یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا صابن لگا کے دھو لیں، میری ہاتھ میں تکلیف ہے یا جو کچھ بھی بہرحال مجبوری تھی اس کی۔
تو اس نے دوبارہ پھر ہاتھ کو صابن لگایا، پھر دھونے لگ گیا۔ پھر وہ بھتیجا کہنے لگا مولانا جیسے آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ غسل بیٹا ہی باپ کو دے سکتا ہے، باہر سے اگر ہمیں کوئی مل جاتا اس نے تو اس طرح سے غسل نہیں دینا تھا جس طرح سے یہ غسل دے رہا ہے، یہ بیٹا ہے، بس اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں باپ کو اچھی طرح سے غسل دے دوں، کیونکہ یہ غسل دینا میت کو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے، یہ اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ۔ لیکن بتلانا یہ چاہتا ہوں خدا را اپنی اولاد کو دین کی جو ضروریات ہیں کم از کم وہ تو سکھلائیں، نماز تو آنی چاہیے، کلمے تو آنے چاہیے، جائز اور ناجائز کا تو پتہ ہونا چاہیے، حلال اور حرام کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ مسجد میں چلا گیا، نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکا، جماعت کے علاوہ وہاں دیکھا 2-4 اسٹوڈنٹ ہیں کالج کے، ان سے میں نے کہا بھائی اگر ہم جماعت کروا لیں تو جماعت کا ثواب بھی زیادہ ہے، تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ جب جماعت کروانے کی باری آئی تو میں نے ان سے کہا اقامت پڑھیے، ایک نے اقامت شروع کی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو نہیں آیا۔ دوسرے نے اقامت شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہاں پر رک گیا، وہ کہنے لگا مجھے نہیں آتی۔ تیسرے نے شروع ہی نہیں کی، وہ کہتا مجھے بھی نہیں آتی۔ پھر میں نے خود ہی اقامت پڑھی اور خود ہی نماز ان کو پڑھائی۔ تو دین سے اپنے بچوں کو اتنا دور نہ رکھیں، آپ اپنے بچوں کی خاطر خون پسینہ ایک کر کے ان کو جوان کرتے ہیں، ان کو پالتے پوستے ہیں، کم از کم یہ آپ کے بچے جن کے لیے آپ نے خون پسینہ ایک کیا، جن کے لیے آپ مزدوریاں کرتے رہے، جن کے لیے آپ ساری زندگی محنت کرتے رہے، کم از کم آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کی اولاد صدقہ جاریہ تو بنے گی، لیکن اسی صورت میں صدقہ جاریہ ہوگی جب ان کی تربیت اس نہج پر ہوگی جو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔